بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. عزیز طلباء اور سامعین بزم، آج کا ہمارا یہ 79 انڈیپینڈنس ڈے اور آج کا ہمارا یہ 79واں یوم آزادی اور جشن آزادی ہے، ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج ہم اپنے ملک عزیز ہندوستان کا 79واں جشن آزادی منا رہے ہیں. تو آئیے آج کی یوم آزادی کی خوشیاں اور آج کے جشن آزادی کی خوشیاں ایک نئے انداز میں مناتے ہیں اور یہ شعر بھی گنگناتے ہیں کہ ہاتھ میں پرچم اٹھاؤ جشن آزادی ہے آج، جشن آزادی مناؤ جشن آزادی ہے آج، متحد ہو کے چلو ایکتا قائم رکھو، گیت الفت کے گاؤ جشن آزادی ہے آج. پیارے دیش واسیوں، ہمارے دیش بھارت کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملنے کے بعد ہر سال 15 اگست کو جب بھی یہ سنہرا دن اور یہ خوبصورت پل آتا ہے تو ہمارے پورے ملک عزیز ہندوستان میں جگہ جگہ خوشیاں منائی جاتی ہے، گیت اور نظمیں پڑھی جاتی ہے، ترنگا جھنڈا پھڑکایا اور لہرایا جاتا ہے، مٹھائیاں کھائی اور کھلائی جاتی ہے، ایک دوسرے کو بدھائی اور مبارکبادی دی جاتی ہے، اور بطور خاص ہمارے ملک عزیز بھارت کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے والے ہمارے مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کر کے انہیں ایصال ثواب پیش کیا جاتا ہے. آئیے آج ہم بھی آزادی کی تاریخ کا تذکرہ سننے اور جشن آزادی کا مقصد سمجھنے اور یوم آزادی کا پیغام جاننے سے پہلے ہم یہ بھی جان لیں کہ ہمارے دین و مذہب میں آزادی کی اہمیت اور آزادی کا مطلب کیا ہے. ہمارے دین و مذہب میں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا کی غلامی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ، خواہشات نفسانی کی ظالمانہ زور زبردستی سے آزاد ہو جاؤ اور مادیت کی پکڑ سے اور مادہ پرستوں کے جھکاؤ سے آزاد ہو جاؤ. خلاصہ یہ کہ خدا کی غلامی حاصل کرنے کے لیے دنیا والوں کی اور بندوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا یہ اصل آزادی ہے. سامعین اجلاس، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ملک عزیز ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے اور انگریزوں کے قبضے سے آزادی دلانے کے لیے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے سوتنتر سینانیوں نے اور ہمارے اکثر علماء کرام نے اپنی جان کا تحفہ پیش کر کے اور جام شہادت نوش کر کے اس ملک عزیز کو آزادی دلایا تھا. آج اسی نسبت سے ہم اپنے جامعہ اشاعت العلوم ایجوکیشن کیمپس اور تعلیمی و تربیتی ادارہ میں اپنا 79واں جشن آزادی منا رہے ہیں تاکہ گزشتہ کی طرح آج بھی آج کے اس جشن آزادی میں اپنے اسلاف اور مجاہدین آزادی کے خون سے سینچ کر ملی ہوئی آزادی اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں جاگزی ہو. ہمیں اپنی تاریخ اور اتہاس سے وابستگی اور جانکاری ہو اور ہم اپنی زندگی کے نشیب و فراز اور خطوط اور نقوش کو طے کرنے میں اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد رکھیں اور بندوں کی غلامی سے آزادی حاصل کر کے صرف ایک خدا کی بندگی اور اس کی غلامی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہیں.
بہرحال آج کی اس بزم جشن آزادی میں جہاں ہم اپنے طلبہ جامعہ اشاعت علوم عقل قوہ کا تقریری نعت اور نظم اور ترانوں پر مشتمل پروگرام سماعت کریں گے، تو وہیں پر آج کے اس جشن آزادی میں ہم اپنے اساتذہ خصوصاً رئیس جامعہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی سے آج کی جشن آزادی کے موقع پر یوم آزادی اور تاریخ آزادی کا پس منظر اور جشن آزادی کا پیغام اور سندیش بھی انشاءاللہ سماعت کریں گے، اور بہت جلد ہمارے رئیس جامعہ خادم الخیر والامہ حضرت مولانا غلام محمد حضرت مولانا حذیفہ صاحب الوستانوی یہاں ہمارے مابین تشریف لائیں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی جشن آزادی کا آغاز اور آرمب دنیا کی سب سے سچی کتاب کلام الہی سے کیا جائے۔ وہ کلام الہی اور وہ قرآن مقدس جو رب العالمین کی طرف سے ساری انسانیت کے لیے ابدی اور آخری تحفہ ہے۔ قرآن کریم کسی ایک برادری اور کسی ایک ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا سندیش اور میسیج تو ساری انسانیت کے لیے ہے۔ تو آئیے اس شعر کے ساتھ کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور یہ عالم جگمگائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں درجہ عربی سوم کے طالب علم اشفاق جھارکھنڈ اور ان کے رفقا کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ کے ساتھ اردو، انگریزی اور مراٹھی زبان میں ٹرانسلیشن بھی پیش کرے تاکہ قرآن کا سندیش اور میسیج ساری انسانیت تک پہنچ سکے۔ تشریف لائے اشفاق اور ان کے رفقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ I seek refuge in Allah, the most gracious, I seek refuge in Allah from the Satan, the rejected one. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. मी शापित शैतानापासून अल्लाहकडे आसरा मागतो। अल्लाहच्या नावाने सुरुवात करतो जो अत्यंत दयाळू आणि कृपाळू आहे। या अय्युहन الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ O people, worship the Lord who created you and those before you, so that you may become God-fearing. लोको, उपासना करा आपल्या पालनकर्त्याची ज्याने तुम्हाला आणि तुमच्या पूर्वीच्यांनाही निर्माण केले, जेणेकरून तुम्ही प्रवृत्त राहू शकाल। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउ الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں صاحب اختیار ہے۔ پھر اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کر بیٹھو اور واقعی اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوشتر ہے۔ O you who believe, obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you. Then if you quarrel about something, revert is back to Allah and the Messenger. If you believe in Allah and the last day, that is good and the best at the end. हे श्रद्धावंतानो, आज्ञा पालन करा अल्लाहच्या, आज्ञा पालन करा पैगंबराच्या आणि त्या लोकांच्या जे तुमचे पैकी आज्ञाधिकारी असतील। जर तुमच्या दरम्यान एखादा बाबतीत वाद निर्माण झाला तर त्याला अल्लाह व पैगंबराकडे न्या। जर तुम्ही खरोखरच अल्लाह व अंतिम दिनावर श्रद्धा बाळगत असाल, हीच एक योग्य कार्यपद्धती आहे आणि दृष्टीने श्रद्धी देखील अधिक चांगली आहे। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ذकरिन व उन्सा وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تم کو ذاتوں اور برادریوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ یقیناً تم میں سب سے معزز شخص وہ ہے جو تم میں سب سے پرہیزگار ہے۔ یقین جانو اللہ خوب جاننے والا باخبر ہے۔ O mankind, we have created you from a male and a female and made you into races and tribes so that you may identify one another. Surely the noblest of you in Allah's sight is the one who is the most pious of you. Surely Allah is all-knowing, all-aware. लोको, आम्ही तुम्हाला एका पुरुष व एका स्त्रीपासून निर्माण केले आणि मग तुमची राष्ट्र आणि वंश बनविले जेणेकरून तुम्ही एकमेकांना ओळखावे। वास्तविकता अल्लाहजवळ तुमच्यापैकी सर्वात जास्त प्रतिष्ठित तो आहे जो तुमच्यापैकी सर्वात जास्त इस्परायन आहे। निश्चितच अल्लाह सर्व काही जाणणारा आणि खबर राखणारा आहे। صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، احسن اللہ علیکم۔ ہم نے اس خوبصورت جشن آزادی کا آغاز سب سے خوبصورت اور سچی کتاب سے کیا ہے۔ آئیے تلاوت کلام اللہ کے بعد ہم یہ بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ اس ہادی اعظم اور قائد انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت نبی پیش کی جائے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بھٹکتی انسانیت کو راہ راست دکھایا، مظلوموں کو انصاف دلایا،
تو کمزوروں کو ان کا حق دلایا، یتیموں اور غریبوں کے ساتھ شفقت اور مانوتا کا میسج اور سندیش دیا۔ تو آئیے اس شعر کے ساتھ کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوں، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ آئیے محمد شہزاد پورنیہ درجہ عربی چہارم اور ان کے رفقا شان رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ کون و مکان اسرار حق کے رازداں تم ہو، جو سب پر آشکارا ہے، وہ راز کن فکاں تم ہو۔ شہ کون و مکان اسرار حق کے رازداں تم ہو، جو سب پر آشکارا ہے، وہ راز کن فکاں تم ہو۔ ہے جس پر ناز منزل کو، وہ منزل آشنا ہو تم، ہے جس پر ناز منزل کو، وہ منزل آشنا ہو تم، دکھائے راہ حق جس نے، وہ میرے کارواں تم ہو۔ شہ کون و مکان اسرار حق کے رازداں تم ہو، جو سب پر آشکارا ہے، وہ راز کن فکاں تم ہو۔ جہاں میں آئے ہو تم رحمت للعالمین بن کر، جہاں میں آئے ہو تم رحمت للعالمین بن کر، شفیق و درد مند و غم گسار و مہرباں تم ہو۔ شہ کون و مکان اسرار حق کے رازداں تم ہو، جو سب پر آشکارا ہے، وہ راز کن فکاں تم ہو۔ نبی آتے رہے لے لے کے ایک باب ایمان کا، نبی آتے رہے لے لے کے ایک باب ایمان کا، مکمل جس نے کر دین حق کے داستاں تم ہو۔ شہ
سب پر آشکارا ہے وہ راز کن فکا تم ہو تمہارے ہی ذریعے ربط ہے خالق سے گردوں کا تمہارے ہی ذریعے ربط ہے خالق سے گردوں کا ادھر گردوں ادھر خلاق عالم درمیاں تم ہو شہ کون و مکان اسرار حق کے رازدار تم ہو جو سب پر آشکارا ہے وہ راز کن فکا تم ہو شہ کون و مکان اسرار حق کے رازدار تم ہو جو سب پر آشکارا ہے وہ راز کن فکا تم ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. First of all, I congratulate everyone who are here today, that we are here to celebrate the Independence Day today. On this Independence Day, let's remember our forefathers who gave up their lives, the luxury, their home, their children, and even their parents. And let's remember the personality who made this India great again by the education, Hazrat Maulana Ghulam Muhammad Sahab Bastanvi, our founder, rahimahullah ta'ala. Hazrat made this India great again by providing the education. And on this Independence Day, let's take an oath that we will together make this India a prosperous nation. We will save the democracy if we need it. Thank you. Now I would like to call some of the students from Dawa course. Please come up the stage and present your demonstration. First of all, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear friends, today we will talk about a very important message. India's freedom movement, a gift of unity, sacrifice and faith. My dear friends, India, our beloved country, became free on 15th August in 1947. But that freedom came after a long struggle and continuous effort. Let's begin this debate with our 6 very intelligent and great scholars of Jamia Islamia Ishaatul Ulum Kalkua to brighten our thoughts and enlighten our brains. Now let's start this debate with our first speaker. Yes, Maulana, please continue. Thank you. Yes, it's really true. We must never forget the injustice and cruelty of British rulers. They came here to India, our beloved country, for no other reason than to trade. But soon they showed their bad intentions. They took control of India and spoke through their behavior. They took our precious wealth and sent it to their own country. At the time of British rulers, many people died in famines, but the British did not care at all. So, we must understand that the freedom of India was not just a gift. It was taken back from cruel paws by burning ourselves till midnight. Thank you. Very good. Now let's listen to our next speaker. Yes, Maulana, please proceed. Thank you for giving me a chance to express something about our freedom fighter. Yes, of course, many brave men and women of our country, India, stood up active and alive against the British. Some used peace like Gandhiji.
He believed in non-violence. He led the Salt March, Quiet India movement. But on the other hand, our great ulama Deoband, like Sayyidatul Ta'ifa, Haji Imdadullah Muhajir Makki, and Imam of Freedom, Maulana Qasim Nanatvi, and Hafiz Zamin Shahid, the martyr for the cause of the freedom movement of India, and so on and so forth. They used action and gave their lives. They left their families. They devoted their near and dear ones. They all had one dream, that is freedom of India. I'm going to wrap up my talk with this Urdu quote. ہم پہلے نرم پتوں کی ایک شاخ تھے مگر کاٹے گئے ہیں اتنے کہ تلوار ہو گئے. Wonderful. But we often forget the role of Muslim brothers and Islamic scholars. We only remember Bhagat Singh, Lala Lajpat Rai, Chandrasekhar Azad, and so on. But we always forget Maulana Mahmud al-Hasan Deobandi and Maulana Hussain Ahmad Madni and many others. So let's share it and illustrate them. Yes, Maulana, please continue. Thanks for giving me a chance. Yes, many people of India forgot that the Muslim scholars also gave everything for the freedom of India. Hereby, you have to remember on this auspicious occasion of 79th Independence Day, Muslim scholars as well. You knew that history bears witness of our ulama's devotions and dedication for the sake of India's freedom. Like Maulana Jafar Thanesri, Maulana Abdul Hai Burhanvi, Mufti Inayat Ahmad Kakori, and others. Another poet says, Patta patta boota boota hal hamara jane hai, jane na jane gul hi na jane baag to sara jane hai. They all were not silent. They spoke openly against the British, even it was dangerous to speak. Thank you so much and have a wonderful day. MashaAllah. Now let's listen to our next speaker. Yes, please continue. Thank you. I'll try my best to express before you all our forefathers' sacrifice in the field of freedom, particularly Ulama Deoband. Ulama Deoband were really very active in the field of freedom movement. Shaykhul Hind, Hazrat Maulana Mahmud al-Hasan Deobandi, Nawwarallahu Marqadahu, Silk Movement, known as Tahrik-e-Reshmi Rumal, was a great movement for the sake of freedom. Shaykhul Islam Hazrat Maulana Hussain Ahmad Madani, Nawwarallahu Marqadahu, a great scholar. We want freedom, not favor. The Deobandi ulama were really very active in the field of freedom movement. He said with a loud voice, India belongs to all Hindus and Muslims together. Some were hanged and some were tortured, and many ulama and scholars died in the jail, but they never gave up. Excellent. Now let's listen to our next speaker. Yes, Maulana, please proceed. Thank you so much. You know, the most beautiful part of this story is unity. Hindus, Muslims, Sikhs and Christians all became one. They forgot their differences and stood together active, forth and alive. That unity break the part of British. A poet has beautifully said, "Hone shahidan se chamka hai chaman ka chirag, ittihad ho to mitti hai har zulm ki raah." Excellent. Now at the end, our last speaker will give a very important message. Yes, Maulana, please continue. Thanks for giving me a chance to express my knowledge about importance of unity. After getting freedom nowadays, it is our duty to be united, because we are free today, because brotherhood, the Prophet of Allah Almighty said, Kullukum banu Adamu wa Adamu min turab. So we should be kind, honest and united every day, not just on the 15th of August. आओ मिलकर सब बनाए हमने ये तारीख इत्तेहाद की, आज़ादी का चिराग है, रोशनी है मोहब्बत की. MashaAllah, very important messages were given by our great scholars, that freedom is not just to celebrate, it is something we must protect every day. We have learned that if we stand together, no power can defeat us. May Allah help us united and make India better. Thank you so much for listening us very carefully. جزاکمullah خیرا و احسن. ہمارے مولانا جسیمالدین اور ان کے رفقا جو شعبہ انگریزی دعویٰ کورس سے منسلک ہے، انگریزی زبان میں
جامعہ ایجوکیشن کیمپس میں ہمارے علماء کو بھی ماہر بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اسلام کا سندیش انسانیت تک پہنچائے۔ آج 15 اگست 79 انڈیپینڈنس ڈے 79واں جشن آزادی ہم منا رہے ہیں، اور ملک کا ہر باشندہ آج خوشیاں منا رہا ہے، مناتا ہے اور منانا بھی چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آزادی ہمیں اچانک میں نہیں ملی ہے، بارش کی طرح آسمان سے نہیں برسی ہے، بلکہ کتنے ہی صبر آزما دنوں، مہینوں، سالوں اور قید و بند کی صعوبتوں اور کتنی ہی تڑپتی ہوئی لاشوں سے گزر کر یہ آزادی کی دولت ہم تک پہنچی ہے۔ ہر مجاہد آزادی گویا یہ کہتا ہے کہ آزادی کی یہ سوغات مجھے مفت میں نہیں ملی ہے، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر کہاں دیکھا۔ آئیے ہمارے علماء اور ہمارے سوتنتر سینانیوں کی قربانیاں جنگ آزادی میں کیسے ہوئی، اس کا مختصر تذکرہ سننے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ فرمان کٹیہار دارالقرآن کے طالب علم تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ اور میرے دینی بھائیوں، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ایک ادنا سے طالب علم کو یوم آزادی پر کچھ بولنے کا موقع دیا۔ آج ہمیں بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے علماء کرام اور ہمارے پرکھوں کی قربانی کے نتیجے میں ترنگا لہرا کر جشن آزادی منا رہے ہیں۔ بزرگان محترم، ہندوستان کی سرزمین پر مغل بادشاہوں نے نہایت انصاف کے ساتھ سینکڑوں برس حکومت کی، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کے بہانے ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ کر کے ہندوستانیوں پر ظلم و ستم اور ناانصافی کا بازار گرم کر دیا اور اس ملک کے باشندوں کا جینا حرام کر دیا۔ ایسے وقت میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دینے والے شخص شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کے فتوے کے اثر سے ہندوستان کے چپے چپے میں جذبہ جہاد پیدا ہوا۔ اس فتوے کے اثر سے تحریک ریشمی رومال چلائی گئی، تحریک بالا کوٹ چلائی گئی، ہندوستان چھوڑو تحریک چلی، شاملی کا جہاد ہوا اور اس جہاد آزادی میں ہزاروں علماء کو پھانسی دی گئی، ہزاروں مجاہدین آزادی نے پھانسی کے پھندے چومے۔ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے پرکھوں نے اپنے بچے کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا اور جیل کی کالی کوٹری کو آباد کیا، تب جا کر یہ ملک ہمارا آزاد ہوا۔ ان مجاہدین آزادی کی ایک بڑی لسٹ ہے جن میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ اس ملک کی آزادی میں سب نے مل کر قربانیاں دی ہیں، چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہندو اور مسلم دونوں نے مل کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا اور ملک کے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا۔ جب انگریز فوج نے اس ہندو اور مسلم اتحاد کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ اب ہم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کے تمام مذاہب کے لوگوں نے جب متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور قربانیاں پیش کی تو یہ ظالم انگریز 7 سمندر پار بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ آج ہمیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اسی اتحاد و اتفاق اور پیار و محبت کی ضرورت ہے۔ یہی اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی اور طاقت ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ یہ تھے محمد فرمان، جن کو شعبہ دینیات کے استاد مولانا صابر صاحب اشاعتی کی طرف سے 50 روپے کا انعام دیا گیا ہے، وہ اپنا انعام لے۔ بہت ہی پرسکون ماحول میں ہمارے اساتذہ اعظام کی موجودگی میں جشن آزادی کا پروگرام ہم سن رہے ہیں، اور بہت جلد ہمارے رئیس جامعہ یہاں تشریف لائیں گے، پرچم کشائی ہوگی، اور سر کی ہدایت کے مطابق کہ جس وقت پرچم کشائی ہو تو سب کھڑے ہو جائیں گے، جھنڈے کو سلامی دیں گے، اور اس کے بعد پھر راشٹریہ گیت پڑھا جائے گا۔ آئیے جشن آزادی منانے پر ایک مختصر ترانہ ہے جسے درجہ عالمیت کے عربی اول کے طلبہ پیش کریں گے۔ جشن آزادی جو ہم منا رہے ہیں، جس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اکابر و اسلاف مثلا حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، شیخ الہند، اور اسی طرح حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ رحمہم اللہ حضرات اکابر کے نقوش اپنے نہا خانہ دل میں بٹھائے۔ تو آئیے یہ ننھے منھے طلبہ جشن آزادی کا ترانہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ طلبہ عزیز سے بار بار یہ درخواست کی جا رہی ہے، اور ہمارے یہاں اسٹیج پر موجود شیخ عبد الرحمن المدنی کی طرف سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ طلبہ راستے سے ہٹ جائیں، اور جو باہر پیچھے کھڑے ہیں وہ اندر کی طرف آ جائے تاکہ مجمع حسین لگے اور یہ پروگرام ہمارا مزید خوب سے خوب تر ہو جائے۔ یوم آزادی ہے، آؤ جشن آزادی منائیں، بزم آزادی سجاؤ، حسن آزادی بڑھاؤ، لطف آزادی گناؤ، جشن آزادی مناؤ، یوم آزادی ہے، آؤ جشن آزادی مناؤ، یوم آزادی ہے، آؤ جشن آزادی مناؤ، بزم کی رونق بڑھاؤ، شمع الفت کی جلاؤ، گرنے والے کو اٹھاؤ، جشن آزادی مناؤ، یوم آزادی ہے، آؤ جشن آزادی مناؤ، یوم آزادی ہے، آؤ جشن آزادی مناؤ، اپنے پرچم کو اٹھاؤ، درس آزادی پڑھاؤ، قصہ گاندھی سناؤ، جشن آزادی مناؤ، یوم آزادی ہے، آؤ جشن آزادی مناؤ، یوم آزادی ہے، آؤ جشن آزادی مناؤ، نغمہ دل گنگناؤ، پھول جیسا مسکراؤ، روز خوشبو میں نہاؤ، جشن آزادی مناؤ، یوم آزادی ہے، آؤ جشن آزادی مناؤ،
کا دریا بہاؤ، سب کے دل میں گھر بناؤ، شوکت منزل دکھاؤ، جشن آزادی مناؤ، یوم آزادی ہے آؤ، جشن آزادی مناؤ، یوم آزادی ہے آؤ، جشن آزادی مناؤ، امن کا نعرہ لگاؤ، نفرت دل سے مٹاؤ، پیار کی دنیا بساؤ، جشن آزادی مناؤ، یوم آزادی ہے آؤ، جشن آزادی مناؤ، یوم آزادی ہے آؤ، جشن آزادی مناؤ، تم عطا سب کو جگاؤ، فصل شادابی اگاؤ، ملک کو گلشن بناؤ، جشن آزادی مناؤ، یوم آزادی ہے آؤ، جشن آزادی مناؤ، یوم آزادی ہے آؤ، جشن آزادی مناؤ۔ یہ تھے ہمارے ننھے منھے طلباء جو یہ بتا رہے تھے کہ خوشیوں کے گیت گاؤ کہ 15 اگست ہے، سب مل کے مسکراؤ کہ 15 اگست ہے۔ طلبہ عزیز کا پروگرام ہم سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے ہندی زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے غفران شاہجہاں پور درجہ عربی چہارم کے طالب علم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آدرنی پردھاناچاریہ جی، مانیور شکشک گڑ، میرے پریے متروں اور پیارے دیش واسیوں، سب سے پہلے میں آپ سبھی کو سوتنترتا دیوس کی دل سے ہاردک شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔ پریے متروں، ہمارا بھارت دیش انیک دھرموں، بھاشاؤں اور سنسکرتیوں کا دیش ہے۔ یہاں پر ہر مذہب والی کو اپنے دھرم کا پالن کرنے کی نہ صرف سوتنترتا پراپت ہے بلکہ یہ اس کا جنم سدھ ادھیکار اور حق ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہر بھارت واسی چاہے پھر اس کا کسی بھی دھرم اور مذہب سے سمبند ہو، اس کے پرکھوں نے بھارت کو سوتنترتا دلانے کے لیے، بھارت کو آزاد کرانے کے لیے انگریزی سامراجیہ کے ورد کندھے سے کندھا ملا کر انگریزوں کے ورد ایک جٹ ہو کر لڑائی لڑی، پھر چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، جین ہو، آدیواسی ہو، پارسی ہو یا کوئی اور دھرم ماننے والا ہو، مگر جب پڑا وقت گلستاں پہ تو لہو ہم نے دیا، باہر آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ آج میں خاص طور سے ان سوتنترتا سینانیوں کی بات کروں گا جو 1857 کے پہلے ہی سے تنہا انگریزوں سے لڑتے رہے، جن کے یوگدان کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اتہاس ہمیشہ ان کی گتھا گاتا رہے گا، بھارت واسیوں کے ہدے میں سدیو ان کا پریم رہے گا، اور بھارت کا بچہ بچہ ان سوتنترتا سینانیوں سے یہ پریرنا لیتا رہے گا۔ جب گوری چمڑی سیاہ دل انگریزوں نے اپنی مکاریوں، چال بازیوں اور دھوکے سے ہمارے پریے دیش بھارت پر قبضہ کر لیا تو سب سے پہلے ان اتیاچاری سامراجیہ کے ورد رن بھومی میں اتر کر للکارنے والا پہلا مرد باوفا، سچا دیش پریمی، سچا ویر نواب سراج الدولہ ہے۔ وہ بنگال کے نواب تھے۔ 1857 کی پلاسی کی لڑائی میں انہوں نے انگریزوں کے ورد لڑائی لڑی،
लेकिन कुछ गद्दारों के कारण हार गए। पर यही लड़ाई भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई मानी गई। फिर आते हैं फतेह अली टीपू सुल्तान, जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि 4 लड़ाइयों में क्रूर अत्याचारी अंग्रेजी साम्राज्य को युद्ध में पराजित किया, जिन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है। उन्होंने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। वो आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। फिर आते हैं बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में उन्हें भारत देश के क्रांतिकारियों ने अपना नेता चुना। ये लड़ाई धर्मों की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण थी, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें रंगून में कैद कर दिया। फिर आते हैं मौलाना महमूद हसन देवबंदी। वो एक बड़े इस्लामी विद्वान थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित न रहकर रेशमी पत्र आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेजों ने उन्हें कई साल माल्टा द्वीप में कैद में रखा गया। फिर आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी इनके दरमियान एकता के बहुत बड़े समर्थक थे। और अंत में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों भाइयों ने खिलाफत आंदोलन के जरिए लाखों मुसलमानों को एकजुट किया और गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। इनके अलावा और भी कई क्रांतिकारी थे, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, हकीम अजमल खान, अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी जी, बिरसा मुंडा और अन्य स्वतंत्रता सेनानी भी हमारे हीरो हैं। ये सब भारत की संयुक्त शक्ति के प्रतीक हैं। लेकिन आज बहुत ही अफसोस की बात यह है कि कुछ अत्याचारी लोग, एक बड़ा समाज जिसका भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बड़ा योगदान रहा, उसके देश प्रेम पर सवाल उठाते हैं, उस पर संदेह करते हैं, उस पर अन्याय करते हैं। मैं बस इतना कहूंगा, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सभी ने अपना तन मन धन वारा है, सभी ने बलिदान दिया है, सभी ने कुर्बानी दी है। प्रिय देश बंधुओं, आइए हम सब मिलकर एकता, बंधुता और भाईचारे के पद पर चलें और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये प्रतिज्ञा करें कि हम सभी भारतीय एकजुट होकर एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए हम स्वयं भी और दूसरों को भी स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने देंगे। जय हिंद, जय भारत, वमा अलैना इल्लल बलाग। ये थे मोहम्मद गुफरान, जो जंग आज़ादी को पेश करते हुए ये कह रहे थे कि पत्ता पत्ता, बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। आइए हम अपने इस मुल्क अजीज हिंदुस्तान का जश्न आज़ादी, उसकी मोहब्बत और उसकी आज़ादी को याद करने के लिए मना रहे हैं। वतन से मोहब्बत, गांव और देहात से मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत, ये इंसान की फितरी और तबई चीज़ भी है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी ये पैगाम मिलता है, ये सबूत मिलता है। तो आइए वतन हमारा भारत, भारत देश से मोहब्बत और भारत की खूबसूरती को मंजूम कलाम में पेश करने के लिए तलहा MP दर्जा अरबी सोम के तालिब इल्म और उनके रुफ़क़ा आए और भारत हमारा प्यारा देश है, इस पर मंजूम कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भारत का प्यारा प्यारा, भारत का प्यारा प्यारा गुलशन महक रहा है, खुशहाल भारत का प्यारा प्यारा, भारत का प्यारा प्यारा गुलशन महक रहा है,
خوشحالیوں کا ہر سو خوشحالیوں کا ہر سو پنچھی چہک رہا ہے بھارت کا پیارا پیارا سائنس میں بھی ہم نے سائنس میں بھی ہم نے آگے قدم بڑھائے ہمت ہے آج کس کی ہمت ہے آج کس کی ہم سے نظر ملائے بھارت کا پیارا پیارا بھارت کا پیارا پیارا گلشن مہک رہا ہے خوشحالیوں کا ہے سو خوشحالیوں کا ہے سو پنچھی چہک رہا ہے بھارت کا پیارا پیارا بنجر زمین پر بھی بنجر زمین پر بھی فصلیں اگائے ہم نے بنجر زمین پر بھی بنجر زمین پر بھی فصلیں اگائے ہم نے ایک سبز انقلابی ایک سبز انقلابی راہیں بنائے ہم نے بھارت کا پیارا پیارا بھارت کا پیارا پیارا گلشن مہک رہا ہے خوشحالیوں کا ہر سو خوشحالیوں کا ہر سو پنچھی چہک رہا ہے بھارت کا پیارا پیارا اپنا کسان اب تو اپنا کسان اب تو آگے ہی بڑھ رہا ہے سرحد پہ اپنا فوجی سرحد پہ اپنا فوجی تیار اب کھڑا ہے بھارت کا پیارا پیارا بھارت کا پیارا پیارا گلشن مہک رہا ہے خوشحالیوں کا ہر سو خوشحالیوں کا ہر سو پنچھی چہک رہا ہے بھارت کا پیارا پیارا آنکھوں میں اپنی لے کے آنکھوں میں اپنی لے کے چلتے ہیں ہم تو سپنا دنیا کے آئینے میں دنیا کے آئینے میں چمکے گا ہند اپنا بھارت کا پیارا پیارا بھارت کا پیارا پیارا گلشن مہک رہا ہے خوشحالیوں کا ہر سو خوشحالیوں کا ہر سو پنچھی چہک رہا ہے بھارت کا پیارا پیارا بھارت کا پیارا پیارا السلام علیکم ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے طلبہ عزیز جو ملک عزیز ہندوستان کی محبت میں یہ نغمہ گا رہے تھے اور یہ ثابت کر رہے تھے کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت
دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، ہماری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئیں گی۔ بہرحال یہ ہمارا بہت ہی خوبصورت اور حسین منظر جشن آزادی کے موقع پر پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیز طلباء، بہت جلد ہمارے رئیس جامعہ خادم الخیر والامہ قدیم نافع اور جدید صالح کے حسین سنگم پرچم کشائی کے لیے تشریف لائیں گے۔ شیخ یحییٰ ماشاءاللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، جو بار بار ہمارے اس پیارے جھنڈے کو لہرا کر وطن کی محبت اور پریم کو ظاہر کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے رئیس محترم خادم الخیر والامہ تشریف لا چکے، کھڑے ہو جائے طلب۔ ایک ساتھ راشٹریہ جوت کو سلامی دے۔ ایک ادھینایک جیا ہے بھارت بھاگیہ ودھا، سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل بنگا، وندھ ہماچل یمنا گنگا اچل جلدی ترنگا، تव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। दो झंडा सलामी का ये अमल मुकम्मल हुआ। हम अपने रईस मोहतरम मोहसिन मुकर्रम खादिमुल खैर वल उम्मा का इस्तकबाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदी इला यौमिद्दीन। अज़ीज़ तलबा, हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आज जुमा का दिन है और आपकी छुट्टी में छुट्टी है। अगर अभी जुमा के अलावा कोई और दिन होता तो बड़े शौक से पूरा अच्छी तरीके से आप रहते, लेकिन जुमा का दिन है तो आपका मूड ये जैसे मोबाइल साइलेंट मोड पे रखते हैं तो आप छुट्टी मोड पे है। बहरहाल हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं और ये हमारे हिंदुस्तान का 79वां यौम आज़ादी है। तलबा खामोश हो जाए। और 79 साल हुए इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद होने में। हम 2025 में ये 79वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। इस मौके पर मुसलमानों को ख़ास तौर पर अपनी आज़ादी की तारीख़ का जानना ज़रूरी है। मैं सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि अंग्रेज़ इस मुल्क में आया 17वीं सदी में और 1757 में पहली जंग आज़ादी लड़ी गई। बंगाल के मुसलमान बादशाहों ने अपनी हिंदू मुस्लिम रियाया के साथ अंग्रेज़ों के साथ शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला वगैरह सब ने मिलकर सबसे पहली जंग आज़ादी लड़ी। उसके बाद हैदर अली ख़ां, उनके बेटे टीपू सुल्तान जो 1799 में शहीद हुए अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, आपकी शहादत के मौके पर अंग्रेज़ों ने कहा था कि टीपू सुल्तान नहीं रहे, अब ये मुल्क हमारा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने जोश और जज्बे के साथ इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने रोल अदा किया।
اس کو ہم تاریخ کے اعتبار سے اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ 1757 سے لے کر 50 سال مسلمان بادشاہوں نے جد و جہد کی، اس کے بعد کے دوسرے 50 سال ہمارے علماء نے جد و جہد کی، اور پھر اس کے بعد 1857 کے بعد 100 سال تک ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر اس ملک کی آزادی کے لیے کوشش کی۔ 2007 میں جب ملک کی آزادی کے موقع پر پارلیمنٹ کے اندر میں یہ بات بیان کی جا رہی تھی کہ 1857 پہلی جنگ آزادی ہے، تو ہمارے کچھ ہندو مورخین کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آبجیکشن اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ 1857 کی جنگ آزادی پہلی جنگ آزادی نہیں ہے، بلکہ 1857 سے 100 سال پہلے 1757 سے جنگ آزادی شروع ہوئی، لہذا ان 100 سالوں کو کیوں فراموش کیا جا رہا ہے؟ ان 100 سالوں کو اس لیے فراموش کیا جا رہا تھا کہ اس میں مسلمانوں کا رول سب سے اہم تھا۔ ایک انگریز مورخ جو اس ملک کا وائسرائی تھا اور پورے ملک پر انگریزوں کی طرف سے ذمہ دار تھا، اس نے کہا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، 1857 میں اس نے کہا، بلکہ 1857 سے 15 سال پہلے کہا کہ اس ملک کی آزادی میں اب تک کے مسلمانوں نے کم از کم 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان قربان کی، جس میں 51,500 صرف علماء شریک تھے۔ تو آج کی سیاست اور آج اس ملک میں مسلمانوں سے دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے۔ ہم کہیں گے کہ اس ملک کو آزاد کرنے میں سب سے بڑا رول مسلمانوں کا ہے۔ جسے تاریخ اٹھا کر دیکھنا ہو دیکھ لے، تاریخ کسی کے مسخ کرنے سے مسخ نہیں ہوتی ہے، تاریخ بڑی منصف ہے، وہ ہر چیز کو اپنے صفحات پر نوٹ کرتی ہے، چاہے کتنی کوشش کر ڈالے۔ پروپیگنڈے سے کچھ مدت کے لیے تو آپ جھوٹ کو ہوا دے سکتے ہیں، مگر حقائق کو کبھی آپ مٹا نہیں سکتے ہیں۔ جیسے خوشبو دبانے سے دبتی نہیں، ایسے ہی حقیقت یہ مٹانے سے مٹتی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے ملک کی آزادی میں ہمارا کیا رول رہا اسے جاننا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لقب دیا گیا تھا امام انقلاب، ہمارے ہندو برادری نے ان کو لقب دیا تھا امام انقلاب، اور آپ کی پیدائش 1851 میں ہوئی اور 70 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے جو دارالعلوم دیوبند کے مایناز فرزند تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال چلائی، اور حضرت شیخ الہند کے بارے میں ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ اس شخص کے بدن کے ریشے ریشے اور خون کے ایک ایک قطرے اور ایک ایک بند میں ہندوستان کی آزادی اور انگریز کی نفرت بھری ہوئی ہے۔ اگر اس شخص کو جلا بھی دیا جائے گا تو اس کی راکھ سے بھی اس ملک کی آزادی کی آواز آئے گی، اگر اسے کاٹ بھی دیا جائے گا تو اور کھیما بھی کر دیا جائے گا تو اس کی بوٹی سے بھی ملک کی آزادی اور انگریز کی نفرت کی خوشبو اور آواز آئے گی۔ انگریز کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهِ۔ لہذا الحمدللہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے سب سے بڑا رول ادا کیا ہے، علماء نے ان میں بھی سب سے بڑا رول ادا کیا۔ آزادی کی جتنی تحریکات ہے ان تحریکات کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، ہر تحریک کو ہوا دینے والا یہ ہمارا کوئی نہ کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا عالم ہوتا تھا۔ لہذا ہمارے ان مدرسوں کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھنا چھوڑ دیجئے۔ ہمارے ان مدرسوں نے ہی اس ملک کو آزاد کرنے میں سب سے بڑا رول ادا کیا ہے۔ جو لوگ ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں وہ ذرا اپنی تاریخ اٹھا کر ہمیں بتا دیں کہ انہوں نے کیا رول ادا کیا ہے اس ملک کی آزادی میں۔ لہذا
ہمیں بھی اس بات کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہم نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کروایا ہے. ہم یہاں تھے, یہاں ہے اور قیامت تک ہم یہاں رہیں گے انشاءاللہ. کسی کے مٹانے سے مٹنے والے نہیں ہیں, کسی کے ڈرانے سے ڈرنے والے نہیں ہیں. الحمدللہ ہم نے اس ملک کو عروج تک پہنچانے اور آزاد کرنے میں ہر جگہ پر ہم آگے آگے رہیں. ہم نے محبتوں کی فضا قائم کی ہے. ہم نفرت پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں, ہم نفرت کو ختم کرنے والے لوگ ہیں. لہذا ہم اپنی تاریخ, ہمارے طلباء بھی اور علماء بھی اپنی تاریخ کو پڑھیں. 1857 کو بھی اگر لو تو 1857 کی تحریک کو شروع کرنے والے کون تھے؟ ہم لوگ ان کے نام بھی نہیں جانتے. حضرت مولانا سید احمد صاحب مدراسی عالم دین ہے, بہت بڑے مقرر تھے. اس زمانے میں جب مائک وائک کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا, آپ جب کہیں پر تقریر کے لیے جاتے تھے اور آزادی کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے تھے تو فرماتے ہیں 10,000 سے 20,000 کا مجمع آپ کے پیچھے ہوا کرتا تھا, اور پورے ملک کے خطے خطے میں گھوم پھر کر آپ نے آزادی کے لیے لوگوں کو تیار کیا, اور آپ کو جیل میں جانا پڑا. آپ کے بہت سارے رفقا کو شہید کر دیا گیا. اور پھر اسی میں حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے شاملی کے میدان میں انگریز سے براہ راست پنگا لیا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی حافظ ضامن شہید جو سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھی اور رفیق تھے, وہ اسی جنگ میں شہید ہوئے. لہذا ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھتے رہنا چاہیے, اور ہمیں اس موقع پر ملک کے دوسرے باشندوں کو بھی کہنا چاہیے کہ جیسے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے سب نے مل کر جد و جہد کی, اگرچہ ہمارا رول اور کردار سب سے اہم رہا, اور مگر انگریزوں نے یہ کوشش کی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول, فرق وسود, کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو. تو ایک مدت تک وہ کامیاب رہے, مگر بعد میں چل کر ملک کے باشندوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں, اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرنا ضروری ہے. تو پھر سب نے ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس ملک کو آزاد کیا. اور حضرت بیت المقدس کے امام وہ کہتے ہیں ایک زمانے میں کہ مسجد حرام میں گیا میں رات میں, تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کو پکڑ کر گر گڑا کر رو رہا ہے, پھر سجدے میں جاتا ہے اور پھر روتا ہے. میں نے توجہ سے سنا تو وہ رو رو کر اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ صرف 2 ہی تمنا ہے, ایک تمنا یہ ہے کہ ایک بار پھر خلافت راشدہ قائم ہو جائے, اور دوسری تمنا یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہو جائے. اب جب میں نے اس کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ وہ تھے مولانا محمد علی جوہر, جو رو رو کر خانہ کعبہ کو پکڑ کر کبھی نماز پڑھ کر رات کی تاریکیوں کے اندر ہمیں اللہ کے سامنے رو کر مانگتے تھے. تو ہمارے بزرگوں علماء نے دعائیں بھی کی, میدان کارساز میں بھی ہم نے محنت کی, اور ہر اعتبار سے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے. لہذا ہم بھائی چارگی کی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کریں. جو لوگ نفرت کو ہوا دے رہے ہیں انہیں بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ کے اس نفرت کو ہوا دینے سے ملک کا نقصان ہے. ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. اس ملک کو ترقی دلانا ہے تو آپ کو نفرت کو ختم کر کر بھائی چارگی کو قائم کرنا پڑے گا, تب جا کر ہی یہ ملک ہر اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے. بہرحال ہر میدان میں ہم نے, تعلیم کے میدان میں اور آزادی کے میدان میں, کوئی میدان ایسا نہیں جس میں مسلمان پیچھے رہا ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو بھائی چارگی کے ساتھ اس ملک کی ترقی کے لیے جد و جہد اور محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ ہمارے اس ملک میں نفرت کی جو فضائیں قائم ہیں اسے ختم فرمائے, اور اللہ محبت کی فضا قائم فرمائے. اور اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ اپنی رضا کے لیے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. اور ملک کے 79ویں اس یوم آزادی کے موقع پر میں جامعہ برادری کی طرف سے ملک کے تمام باشندوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اور اس موقع پر ہم تمام شہداء کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان,
اپنا مال، اپنی عزت اور اپنا سب کچھ قربان کیا، اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آئین جوا مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ کی سچی ترجمانی فرمایا کہ حضرت خادم القرآن رحمت اللہ علیہ ہر سال تشریف لاتے اور جشن آزادی اور جشن جمہوریہ کے موقع پر میسیج اور سندیش دیتے پورے دیش واسیوں کو۔ اللہ پاک آپ کے فرزند ارجمن کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس 2 منٹ کے 2 پروگرام ہیں، حضرت کی ایما پر پروگرام مختصر کر دیا گیا ہے۔ احتشام جو ابھی تقریر پیش کر رہے تھے مختصر تقریر پیش کرے، اور اس کے بعد تابش اور ان کے رفقا اس دیش کی محبت کے اوپر جو ترانہ ہے اس کے لیے تیار رہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پھولوں سے بھی سوا ہے کاٹا میرے وطن کا، پھولوں سے بھی سوا ہے کاٹا میرے وطن کا، ہے آفتاب مجھ کو ذرہ میرے وطن کا۔ صدر جلسہ اور حاضرین اساتذہ اکرام اور معزز سامعین اکرام، آج کی اپنی اس پربہار و صبا رفتار مجلس علمی میں اور 79ویں انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر ہندوستان کے متعلق کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، 15 اگست 1947 کو ہمارا وطن دنیا کے نقشے پر آزادی کی سانس لیتا ہے اور گوری چمڑی کالے دل انگریزوں کو ملک سے باہر نکال کر اپنی ایک شناخت اور ایک پہچان بناتا ہے۔ برسہ برس سے غلامی کی زنجیروں میں جھگڑا ہوا، اپنے گلے سے غلامی کا توق اتار کر پھینکتا ہے اور لاکھوں لوگوں کی عزت و آبرو کو بحال کرتا ہوا ان کو آزادی کی فضاؤں میں سانس لینے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور باشندگان ہند کو یہ پیغام سناتا ہوا ترنگا اپنی خودی اور بے خودی کے ساتھ لہراتا ہے کہ چمک رہا ہے جہاں میں میرے فن کی طرح، کہ چمک رہا ہے جہاں میں میرے فن کی طرح، نہیں ہے کوئی بھی چمن میرے وطن کی طرح۔ سامعین باتمکین، ذرا غور کیجئے، اقبال، آزاد، شیخ الہند، شیخ الاسلام، عبید اللہ سندھی اور کئی محبان وطن اور جنگ آزادی کے ویروں، شیروں اور بہادروں کی امیدوں و آرزوؤں کو برلاتا ہوا یہ ترنگا، یہ نعرہ مستانہ 125 کروڑ آبادی کے سروں پر منڈلاتا ہوا یہ پیغام اور یہ سندیش دے رہا ہے کہ میں مسلم ہوں تو ہندو ہے، دونوں ہیں انسان، کہ میں مسلم ہوں تو ہندو ہے، دونوں ہیں انسان، لا میں تیری گیتا پڑھوں اور تو پڑھے قرآن۔ معزز سامعین اکرام، یہ سرزمین ہمیں صدقے اور عطیے میں نہیں ملی۔ جاؤ جاؤ تاریخ کی ورق گردانی کرو، اتہاس کے پنے پلٹو، وہاں تم کو حیدر علی اور ٹیپو سلطان انگریزوں سے لڑتے بھڑتے نظر آئے گے، تو سراج الدولہ انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئے گے، تو محمود الحسن دیوبندی مالٹا کی جیل میں نظر آئیں گے، تو انڈومان اور نکوبار میں کالے پانی کی سزا کاٹتے ہوئے عبید اللہ سندھی دکھائی دے گے، تو انگریز خوخار کے خلاف دہلی کی سرزمین پر شاہ عبدالعزیز فتویٰ دیتے نظر آئے گے، وہ یہ کہتے نظر آئے گے کہ ان الہند عادت دار الحرب، کہ ہندوستان دار الحرب ہو گیا، انگریزوں سے جہاد فرض ہو گیا۔ جس فتوے نے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں آگ بھڑکا دی، کیا جلیان والا باغ بھی تم بھول گئے؟ کیا محمد علی جوہر کی لندن میں گول میز کانفرنس بھی تمہیں یاد نہیں؟ ابھی کلی کی تو بات ہے، ملک کی خاطر جیل گئے، اپنے لڑکی کے انتقال پر بھی حاضر نہ ہو سکے، انتقال سے پہلے جب لڑکی کا خط ملا تو ابھی دہو کر فرمایا اور یہ لکھ کر بھیج دیا کہ میں مجبور ہوں پر اللہ تو مجبور نہیں، میں مجبور ہوں پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی مگر وہ تو دور نہیں، ہمیں نہ تقدیر الہی سے شکوا ہے نہ گلا،
ہمیں تقدیر الہی سے نہ شکوا ہے نہ گلا، اہل تسلیم و رضا کا تو یہ دستور نہیں۔ تیری سعت ہمیں مطلوب ہے مگر اس کو، تیری سعت ہمیں مطلوب ہے مگر اس کو نہیں منظور، تو ہم کو بھی منظور نہیں۔ تو آئیے ہم اس موقع پر یہ عزم مصمم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی دہشت گردوں سے حفاظت فرمائیں گے اور ملک کے امن و امان کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوا، ما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد احتشام جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہی عطا کی تھی گل و لالا کو نکھت، تکمیل بہارا بخدا ہم سے ہوئی ہے، ہم نے ہی تو سینچا تھا کبھی خون سے گلشن، کیوں باد سحر آج ہم سے خفا ہوئی ہے۔ بس ایک ترانہ ہے دیش کی محبت پر، کیونکہ وطن سے محبت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہے، اس لیے آئیے تابش اور ان کے رفقا اور اخیر میں حضرت صدر اجلاس کی دعا پر یہ مجلس ختم ہوگی۔ اس موقع پر دعا سے پہلے آپ 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں گے تاکہ ہمارے حضرت خادم القرآن اور ہمارے مجاہدین آزادی رحمہم اللہ کے لیے ایصال ثواب بھی ہو جائے۔ ہمارے مہمانان مکرم ڈاکٹر مظفر صاحب اور ان کے رفقا بھی یہاں موجود ہے، انتظامیہ بھی ہے، ہم سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس جلسے میں رونق بخشی۔ میرا نور نظر میرا ہندوستاں، میرے دل کا نگر میرا ہندوستاں، میرا نور نظر میرا ہندوستاں، میرے دل کا نگر میرا ہندوستاں۔ عشق کی ہے زمین پیار کا آسماں، الفتوں کا چمن دل کا ہے گلستاں، عشق کی ہے زمین پیار کا آسماں، الفتوں کا چمن دل کا ہے گلستاں، الفتوں کا چمن دل کا ہے گلستاں، چاہتوں کا شجر میرا ہندوستاں، میرا نور نظر میرا ہندوستاں، میرے دل کا نگر میرا ہندوستاں، میرا نور نظر میرا ہندوستاں۔ باغ فردوس کا جس پہ ہوتا گمان، کہہ رہے ہیں یہی سارے پیر و جوان، باغ فردوس کا جس پہ ہوتا گمان، کہہ رہے ہیں یہی سارے پیر و جوان، کہہ رہے ہیں یہی سارے پیر و جوان، وہ ہے روشن سحر میرا ہندوستاں، میرا نور نظر میرا ہندوستاں، میرے دل کا نگر میرا ہندوستاں، میرا نور نظر میرا ہندوستاں۔ سچ کی آواز ہے عدل کی داستاں، علم و ایثار و فن سب کا ہے ترجمہ، سچ کی آواز ہے عدل کی داستاں، علم و ایثار و فن سب کا ہے ترجمہ، علم و ایثار و فن سب کا ہے ترجمہ، حوصلوں کا ثمر میرا ہندوستاں، میرا نور نظر میرا ہندوستاں، میرے دل کا نگر میرا ہندوستاں، میرا نور نظر میرا ہندوستاں۔ نغمہ پیار ہر لب پہ جاری رہے، ملک میرا جہاں میں مثالی رہے،
لب پہ جاری رہے، ملک میرا جہاں میں مثالی رہے، ملک میرا جہاں میں مثالی رہے، اپنا ایوب گھر میرا ہندوستان، میرا نور نظر میرا ہندوستان، میرے دل کا نگر میرا ہندوستان، میرا نور نظر میرا ہندوستان۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے مولا کریم، اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے علماء نے اور مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ اے مولا کریم، اے اللہ، انہوں نے اسی لیے قربانی دی تھی تاکہ مسلمان اس ملک میں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکے، اس کو اپنے دین پر، اپنے تشخص پر، اس کے تحفظ پر کسی قسم کا کوئی سوال نہ کھڑا کیا جائے۔ اے مولا کریم، جو مصیبت ہم پر آ پڑی ہے اس مصیبت کے ٹلنے کی شکل پیدا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ اس ملک میں نفرت کو پھیلا رہے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کو اس ملک کو ایسے لوگوں سے اس ملک سے کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، بھائی چارگی قائم فرما۔ اے پروردگار عالم، کفر سے، شرک سے، نفاق سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیری رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرما، تیری ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما۔ اے مولا کریم، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اور انسانیت پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے مولا کریم، اس ملک کی آزادی کے لیے جنہوں نے اپنی قربانی عطا کی ہے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما اور انہیں دارین میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، اے اللہ، ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، عادل حکمران ہمیں عطا فرما، ہمیں اپنے اعمال اور اخلاق اور کردار کو درست کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے پروردگار عالم، ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے وشائن شان عطا فرما۔ اے اللہ، والد محترم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، جامعہ کے جتنے بھی معاونین، جامعہ کے جتنے بھی مدرسین، جامعہ کے جتنے بھی طلبہ، اے اللہ آپ کے پاس آ چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، تو ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔